آج ماشاءاللہ ہر کوئی شوق تو رکھتے ہیں ذمہ دار بننے کا، لیکن ذمہ داری کے مسائل سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ یاد رکھیے جتنی ذمہ داری ہوگی اتنا حساب بھی دینا ہوگا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے جتنا دور رہو ذمہ داری سے اتنا اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زمین میں بھی برکت ہے۔ یہاں سے میں آپ کو لے گیا، زمین میں برکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد بس کر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ سب سے پہلا گھر جو مکہ میں تعمیر کیا گیا اس میں بھی برکت رکھی ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر کے اوپر مکہ میں برکت ہے، مکہ میں برکت ہے۔ اور پھر فرمایا سنو، حج اور عمرہ میں برکت ہے۔ سافروا بالحج تغنو، حج کا سفر کرو مالدار بن جاؤ گے، حج کرو تمہیں اللہ مال و دولت سے نوازے گا۔ ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ بہت کنگالی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو، اللہ شادی کی برکت سے تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ یہاں کہتے ہیں مولانا گھر نہیں ہے، پہلے گھر ہو جائے، بچے کی سروس ہو جائے، جاب ہو جائے، اس کے بعد میں شادی کراؤں۔ آقا فرماتے ہیں مال نہیں ہے، نکاح کر لے، اللہ تجھے مال عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ تنگی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم عمرہ پڑھ لو، حج پڑھ لو، اللہ تمہیں حج اور عمرہ کی برکت سے مال عطا فرمائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں میں برکتیں رکھی ہے، بکریوں میں فرمایا یہ جو بکری ہے اس میں برکت ہے۔ آپ دیکھو یہ بکری زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 بچے دیتی ہے، اس کے بالمقابل کتا جو ہے وہ کتیا 10 اور جو ہے وہ 8 9 بچے دیتی ہے۔ لیکن آپ دیکھو آپ کو کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا۔ بکریاں روز کٹتی ہے، روز حلال ہوتی ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے، پھر بھی بکریاں کم نہیں ہوتی۔ اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے، برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف میں جو ہے اپنی بہن سیما کے ساتھ بچپنے کے عالم میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سیما گود میں لے کے جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہوتے تھے تو سورج سایہ کرتا تھا، بدلی جو ہے وہ سایہ کر دیتا تھا۔ آ کر لوگ آتے اور حضور کو آ کر دیکھتے۔ سیما کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کا طریقہ بتلایا، کیا کہا؟ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ومما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیوں؟ کھانے کے بیچ میں اللہ برکتیں اتارتا ہے، اس لیے بیچ میں سے ہاتھ ڈال کے ڈبا ڈب مت کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لقمہ نکال کے دے دیا۔ اس بچوں کی تہنیک، جب بچہ پیدا ہو تو کسی اللہ والوں اس کے پاس وہ کھجور لے جاؤ اور اس سے چبواؤ، اور سب سے پہلا خوراک جو ہے وہ اللہ والے کے کا اس کے منہ میں جائے بچے کے، اسے تہنیک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مومن کے جوٹے میں برکت رکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے حافظے میں برکت رکھا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ ایک ایک بات پڑھتے تھے، 40 سال نہیں بھولا کرتے تھے۔ محدث گزرے ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے؟ فرمایا ہاں 1,00,000 حدیث ایسے ہی یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ یہ حافظے میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ زندگی میں برکت کا کیا مطلب؟ فرمایا 80 سال کا بوڑھا ہے، زندگی میں کبھی اس نے ایک ٹیبلٹ اور کیپسول نہیں کھایا ہے، یہ اس کی زندگی کی برکت ہے۔ فرمایا اللہ علم برکت ڈالتا ہے، علم برکت، فرمایا علم وہ برکت والا ہے جو علم اس کو عمل کی توفیق دے دے۔ اگر علم میں توفیق عمل کی دیتا ہے تو سمجھ لو یہ برکت والا علم ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت دیتا ہے. کیسے دیتا ہے رزق میں برکت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کا عالم ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اچھا اچھا کھلا رہا ہے، ورنہ عالم یہ تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کھجور پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. ایک صحابی جب یہ بات کر رہے تھے، ان کا لڑکا کہنے لگا ابا حیرانی کے ساتھ ایک کھجور پہ آپ کا گزارا ہوتا؟ فرمایا ہاں بیٹا، ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ ایک کھجور بھی میسر نہیں تھا. میرے بھائی وہ صحابہ کا دور، لیکن آپ آج دیکھو غزہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلم حکمرانوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے، ان کی ہمدردی عطا فرمائے. اس لیے مسلمانوں اٹھو فجر میں، اور اس وقت جب امام آپ کا کہے اللہم انصر الاسلام والمسلمین، آپ کہو آمین. جب وہ کہے واخذل الکفار والمشرکین، اے اللہ تو ان کو ذلیل و رسوا فرما، آپ کہو آمین. جب وہ کہے اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم، تو آپ پیچھے آمین کہنے والے بنو. لیکن آج بستی کا بستی قبرستان بنا ہوا ہے. ایسے عالم میں بھی جہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، ایسے عالم میں بھی میں اور آپ پڑے ہیں صرف یوں سمجھے واٹس ایپ پر اس کے میسج ادھر بھیجے، ادھر کے اس گروپ میں بھیجے، ہم نے اپنی مسلمانی کا حق ادا کر دیا. یہ ہم سمجھ بیٹھے نہیں. بھوک کا یہ عالم اللہ روزی میں برکتیں کیسے دیتا ہے. فرمایا کہ میں بھوک کی وجہ سے گشی کھا کر مسجد نبوی میں گر گیا. میں پڑا ہوا ہوں گیٹ پر، میں نے سوچا کوئی اٹھا کر لے جائے گا، دیکھے گا کہ بھوکا ہے. حضرت عمر گزرے، انہوں نے سوچا ایسے ہی پڑا ہوگا، مرغی آئی ہوگی، گردن پہ پیر رکھا، نکل لیے. ابو بکر نکل لیے، لیکن آقا نے جیسے دیکھا سمجھ گئے میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے، میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، تشریف لے جا کر فرمایا ہے کچھ اپنے مکان میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ہدیے کا ایک جو ہے وہ دودھ کا پیالہ آیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ آؤ. فرمایا جاؤ، تمہارے جو وہ 70 ساتھی سو رہے ہیں بھوکے پیاسے، ان کو بلا کر لے کر آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو حضور میرا نمبر تو بعد میں لگے گا، وہ دودھ پیئیں گے مجھے کیا ملے گا، یہ سوچ میں تھا. حقیقت ایسا ہی ہوا، جب بلا کر آیا حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو پلا دو. ایک کو پلاتا، دوسرے کو پلاتا، تیسرے کو پلاتا، سب نے پیا. اور پیالہ میں دیکھ رہا ہوں دودھ اتنا کا اتنا ہی ہے. حضور کے پاس پہنچا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو. فرماتے میں نے پینا شروع کیا. حضور نے فرمایا اور پیو، کہتے اور پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. یہ نبی ہے، خود بھوکے ہیں لیکن امت کو پلا رہے ہیں. میرے بھائی یہ ہمیں درس دے کر بھیجا تھا، لوگوں کو کھلاؤ، خود بھوکا رہنا سیکھو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اگر بھائی مر گیا ہے تو بھتیجے کی وراثت دینے کے اندر جو ہے وہ آنا کانی کر رہا ہے، وہ بھابیوں کو تڑپا رہا ہے، اس کے حق کو وہ کھا رہا ہے، اس کو بھگا رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے. یہ کفار مکہ کی عادت تھی، جب مرد مر جاتا عورتوں پہ ظلم ستم کیا جاتا تھا. اسلام آیا، اسلام نے وہ ترقی دی، اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا. وہ ایسے ظالم تھے کفار، ایسے ظالم تھے مکہ کے مشرکین، جب کوئی مر جاتا تھا عورت کو 1 سال بند کوٹھری میں رکھتے تھے.
اسلام نے ان کو کیا دیا ہے آپ سنیے. ان کو اندر کوٹری میں 1 سال رکھتے تھے, نہ ان کو غسل کرنے دیتے تھے, نہ ان کو تیل لگانے دیتے تھے, نہ کنگھی کرنے دیتے تھے, نہ کپڑا بدلنے دیتے تھے, نہ باہر نکلنے دیتے تھے. جیسے پنجرے کے اندر جو ہے وہ کبوتر کو, پنجرے کے اندر جو ہے وہ پوپٹ کو انسان کھانا ڈالتا ہے, ایسے عورت کو جو ودوا ہو جاتی تھی اسے دیا جاتا تھا. سال بھر کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا. جب 1 سال ہو جاتے 12 مہینے کے بعد پھر کسی پرندے کو, بکری کے بچے کو اس کو لایا جاتا تھا. عورت کو سب کے بیچ میں جو ہے وہ برہنہ کرتے, کپڑا اتارا جاتا تھا اور اس پرندے سے اور اس بکری کے بچے سے اس عورت کے جو ہے وہ شرمگاہ کو چٹوایا جاتا تھا. وہ اتنی زہریلی ہو جاتی تھی کہ وہ پرندہ, وہ بکری کا بچہ مر جاتا تھا. ایسا ظلم تھا عورت کے ساتھ, یہ حالات تھے. ان کے رشتہ دار میں جو بھائی کے مرنے کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں پر ایسا کپڑا پہلے ڈال دیتا وہ اس کی بیوی بن جاتی تھی. سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو بیوی بنا کے رکھتا تھا. بھائی اپنی بھابھی کو تڑپاتا تھا, نہ اس سے نکاح کرتا تھا, نہ اس کو اس کا حق دیتا تھا, مظلومہ بنا کے رکھتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا اب عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن رہیں گے. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت. شوہر مرا ہے, اگر اولاد ہے تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا, اس کا حصہ ملے گا. اور اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو 4تھا حصہ دیا جائے گا, اس کو ملے گا. اسلام نے اس کو حق دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی چلا گیا تو اس کے بچے کی پرورش ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اسلام نے فرمایا کہ سنو, من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة. جو یتیم کو کھلائے گا پلائے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرے گا, فرمایا اشارہ کیا انگلی سے, جیسے یہ 2 انگلی ساتھ میں ہے ایسے یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ہوگا. اور قرآن کریم میں فرمایا سنو, جو لوگ یتیم کا مال ناحق طور پہ کھا جاتے ہیں, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو ناحق یتیم کا مال کھا رہے ہیں وَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا, وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ داخل کر رہے ہیں. پورے معاشرے کی خبر لینی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. یتیموں کو کیسے آگے بڑھایا جائے, ان کو کیسے حق دیا جائے, بیواؤں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. بیواؤں کو شریعت نے کیا دیا ہے, ہمیں عالم سے پوچھ کر زندگی گزارنی ہے. فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, فیملی مولوی بھی ہونا چاہیے. بولے ہمارا فیملی ڈاکٹر چھے, فیملی مولوی چھے نہیں ملے. ہر انسان اپنا فیملی عالم رکھے اور اس کو اپنا مشیر بنائے, ہر مسئلے میں ان سے پوچھے. آخر میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو پیا. یہ 1 پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہے, روزی میں برکت ہے. فرمایا خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھانا پکایا, تھوڑا سا کھانا ہے. حضرت جابر کو بلانے بھیجا. اللہ کے رسول نے فرمایا او خندق والو چلو, خندق والو چلو. جابر نے دعوت دی ہے. حضرت جابر بھاگے بھاگے آئے. فرمایا یہ اپنی بیوی سے آ کر اللہ کے رسول سارے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں. فرمایا عورت کا بھی دین بنا ہوا تھا, ذہن بنا ہوا تھا, ایمان بنا ہوا تھا, اس لیے عورت نے ڈائریکٹ پوچھا کہ اللہ کے رسول کو بتایا تھا کہ کھانا اتنے لوگوں کا؟ فرمایا ہاں میں نے بتا دیا تھا. فرمایا پھر فکر نہ کرو, جب نبی آ رہے ہیں تو نبی کے ساتھ برکتیں بھی آئے گی. یہ ایمان بنا ہوا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جابر لاؤ تمہاری ہانڈی کو. حضور بیٹھ گئے اور نکال کر دیتے گئے. 70 آدمی نے کھانا کھایا, ہانڈی میں کھانا اتنا کا اتنا ہی رہا. یہ رزق میں برکت ہے, یہ اللہ برکتیں ڈالتا ہے. ہاں تو یہ برکت کیسے آتے ہیں, برکت کے اسباب کیا ہیں؟
نمبر 1 پر قرآن کریم کہتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 1 برکت اپنے طرف لانے کے لیے تقوی ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم برکت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ دعا کرنے والے اور لوگوں سے دعا لینے والے بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی دعا کروائی، اللہ نے دعا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، سب سے زیادہ کثیر الروایہ راوی ہے، ان سے زیادہ کسی کی روایت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا دی۔ حضرت انس کو اللہ کے رسول نے 3 دعا دی، اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہاری آل اولاد میں برکت دے۔ ہاں، خدمت کرو، علماء سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے دوستی رکھو، تعلق رکھو، دعا لو ان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے۔ تینوں دعائیں قبول ہو گئی، تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ فرمایا کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا اللہ نے انہیں 100 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا قبول ہوئی، پوتے نواسے ملا کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے 140 اولادوں کو دیکھے۔ کتنے نواسے پوتے سب ملا 140۔ فرمایا اللہ نے مال اتنا دیا جو لکڑا کاٹنے کا کلہاڑا ہوتا ان سے وہ سونے کی اینٹ اور جو ہے وہ سونے کے سکے توڑا کرتے تھے۔ اللہ نے حضور کی دعاؤں کے صدقے ان کو اولاد بھی دیا، عمر میں برکت بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے مال سے بھی نوازا۔ اگر برکت چاہتے زندگی میں تقوی اختیار کرے، برکت چاہتے زندگی میں تو آپ دعا لینے والے بنے۔ تیسرے نمبر پر برکت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر کے عادی بن جائے۔ اس لئے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے، عالی شان ہے وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بابرکت ہے تیرے رب کا نام، برکت اللہ کے نام میں ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ کے ساتھ کیا کرو، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ برکت چاہیے، فرمایا البرکت مع اکابرکم، تمہارے برکت جو ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ۔ جس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ اس بوڑھوں کے صدقے ان کی اولاد کو مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ ہاں، پہلے پارے میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو آیت کریمہ ہے 8ویں پارے میں، اس میں واقعہ نقل کیا ہے۔ مختصر انداز میں آپ کو کہہ دوں، ایک بوڑھا شخص، اس کے پاس مال بہت تھا، اب وہ مر نہیں رہا تھا جلدی سے،
اس کی اولاد نہیں تھی تو بھتیجوں کی نظر مال پر تھی، یہ ملے یہ ملے، یہ جاتا نہیں یہ جاتا نہیں۔ مال کے چکر میں ایک دن چچا کو قتل کر دیا اور اٹھا کے دوسرے محلے میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قرآن ہے، کوئی واقعہ اور قصہ نہیں ہے بھائی۔ قسامت علماء ہیں کہ جس محلے میں لاش ملے تو محلے والے کو جمع کیا جائے گا اور ان میں سے 50 آدمی سے قسم لی جائے گی کہ ہم کو نہیں پتہ۔ اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو پوری بستی والوں پہ دیت لازم کیا جائے گا، 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی۔ اب جو ہے قسم کھا لیا سب نے، پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، قاتل نہیں ملتا، کیسے پتہ لگائے، کیمرے تو ہوتے نہیں تھے۔ فرمایا کہ دیکھو ایک گائے خریدو، اس کو ذبح کرو اور اس کا دم جو ہے وہ مردے کو لگا دو، وہ بتا دے گا مجھے کس نے جو ہے قتل کیا۔ ہاں اب یہ گائے کہاں، تو گائے ڈھونڈنے نکلے یہ لوگ سب، پتہ لگانا ہے بھائی کس نے قتل کیا۔ تو گائے خریدنے گئے تو یہ پوچھتے جا کر گائے کیسی ہونی چاہیے، تو پہلے کہا کہ بھائی وہ کھیت میں جوتی ہوئی نہ ہو، کیسی ہونی چاہیے کہ بوڑھی نہ ہو، کیسی ہونی چاہیے کولو میں چلی، قرآن کریم میں ہے، مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر کہا کہ بھائی وہ ڈھونڈتے رہے کہ بھائی گائے ایسی ہو جو نظروں کو بھانے والی، تسر الناظرین، دیکھ کر دیکھنے والا خوش ہو جاوے، ایسی گائے ہونی چاہیے، کلر جو ہے وہ صفرا فاقع لونھا، وہ پیلی ہو، زرد ہو اور زردی میں تیزی ہو، دیکھنے والا دیکھ کر خوش ہو جاوے۔ بازار میں ایک شخص جو ہے وہ گائے لے کے تھا۔ یہ گائے کون سی تھی؟ ایک بچہ تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو رہا تھا، تو چھوٹا سا بچڑا جو ہے، بچڑی اس کے باپ نے جنگل میں چھوڑا تھا، یہ کہہ کر کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو تو اللہ اس کو یہ واپس دے دینا۔ اس کی ماں نے جب بچہ بڑا ہوا تو کہا جا بیٹا جنگل میں تیرے ابا نے تیرے نام کے لیے ایک بچڑی کو چھوڑا ہے، اس کو لے کر آ، لیکن اس پر سوار مت ہونا، اس کو پکڑ کے لے کے آنا۔ فرماتے اگر سوار ہوتی تو گائے اسے لے کے غائب ہو جاتی۔ وہ لے کے آیا، امی سے یہ اجازت لے کے گیا کہ میں اس کو بیچوں گا۔ انہوں نے اس سے قیمت پوچھی تو کہا ہم اس کو 100 دینار میں دیں گے میری اماں کی رضا کے ساتھ۔ آگے پیچھے ہوتے رہے، لوگ نہیں لیتے، کہا بھائی ہم دیں گے 200 لیکن اماں کی رضا نہیں، وہ واپس آ جاتا۔ اب یہ لوگ پہنچے لینے کے لیے، کتنی قیمت میں بیچا معلوم آپ کو؟ گائے کا وہ چمڑا، اس میں پورا سونا بھر کے جتنا آوے اتنا سونا یہ دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو گائے ملے، یا ایک پلڑے میں سونا، ایک پلڑے میں یہ گائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بچہ ماں کا فرما بردار تھا، باپ کا فرما بردار تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں ڈھیر سارا مال اور دولت عطا کیا۔ مسلمانوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساس کے غلام بن جاوے اور ساس کے لٹو بن جاوے، اور جو ہے سسرال اپنے کو اچھا لگنے لگے، ماں باپ برے لگنے لگے، ان کو لات مارنے والے بن جاوے، بیوی کی جو ہے وہ بات سن سن کر آپ اپنی ماں کو گالی دینے والے بن جاوے، اور جو ہے ہر نئی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، آپ پرائے کی طرح اماں کے ساتھ سلوک کرنے لگے اور سوچتے ہیں ہم خوشحال رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، بھائیوں نے مال بانٹنا شروع کیا ابا کے انتقال پر، تو اس نے کہا کہ بھائی تم سب لے لو اور مجھے اماں دے دو، مجھے ابا کا مال نہیں چاہیے۔ تو اب اس نے ماں لے لیا، ماں اس کو روز دعا دیتی تھی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ ہاں ماں جب دل سے دعائیں دیتی ہے نا وہ عرش کے اوپر پہنچتی ہے،
ماؤں سے دعائیں لو، جس کی ہے وہ قدر کرو، جس کی نہیں ہے وہ روزانہ 3 بار قل واللہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو، عرش کے اوپر جاتی ہے۔ ہاں، نبیوں کی دعائیں جیسے رد نہیں ہوتی، اللہ ایسے ماؤں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ باپ کو کبھی منہ میں لقمہ تو دیتا نہیں، اور جو ہے وہ پرایوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کا جھوٹا کھا رہا ہے، اور باپ کا کبھی جھوٹا اس کو گوارا نہیں، باپ کا جھوٹا پانی نہیں پیتا اور دوسروں کے جھوٹے کو وہ لپک رہا ہے۔ ارے باپ کی خدمت تجھ پر لازم و ضروری ہے، باپ کی خدمت کر، یہ جنت کا دروازہ ہے۔